BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. بلاول بھٹو کا دعویٰ کہ پیپلز پارٹی شدت پسندی کے مقابلے پر ڈٹی رہے گی، لیکن BBC سے خصوصی گفتگو میں تھر کے ذکر سے بھی گریز. I think it's very simple, and it is not just isolated to Thar. It is a problem that we face in every city in Pakistan. مزید 1500 امریکی فوجی دولت اسلامیہ کے خلاف مدد اور تربیت دینے عراق میں. صدر اوباما کا اعلان کہ یہ لڑائی نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اور دیکھیے گا کہ قدامت پسند مصری معاشرے میں جنسی آگہی کی مہم کن مشکلات کا سامنا کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اور دنیا میں جاری شدت پسندی کے خلاف لڑائی بے خوف ہو کر لڑنی ہوگی اور اس لڑائی کے نتیجے میں شدت پسندی کو شکست ہوگی. گزشتہ رات آکسفورڈ یونین کے چیمبرز میں BBC سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے عالمی اور پاکستان کے مسائل پر بات تو کی، لیکن سندھ میں اپنی حکومت کی کارکردگی سے متعلق سوالات کے جواب دینے سے کتراتے رہے. خاص طور پر صحرائے تھر میں حالات کی ذمہ داری انہوں نے اپنی حکومت پر عائد کرنے سے انکار کیا. آکسفورڈ سے جاوید سمرو کی رپورٹ. بلاول بھٹو زرداری نے آکسفورڈ یونین میں موجود اپنے حاضرین کو شدت پسندی مخالف اپنے خیالات سے مو لیا. انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس موقف کو دہرایا کہ شدت پسند پاکستان میں ہوں یا باقی دنیا میں ان کو شکست ہونی ہے. وہ اپنی والدہ کے پورٹریٹ سے سجے اس ہال میں شرکت تو نوجوان مصنفہ ساریہ بے نظیر کی کتاب کی لانچنگ کی تقریب میں کرنے آئے تھے، لیکن ان کے خطاب کا مرکز بے نظیر بھٹو کی شدت پسندی کے خلاف بلا خوف جدوجہد تھا. آکسفورڈ یونین کے اس چیمبر میں آج اس کتاب کی مہورت ہو رہی ہے. یہاں پر سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی تصویر آویزہ ہے. وہ یہاں پہ تقاریر کرتی رہی ہیں اپنے طالب علمی کے زمانے میں. آج ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری جو کہ ان کے سیاسی وارث ہیں وہ بھی یہاں خطاب کرنے جا رہے ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری آج جس پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں اسے کئی مسائل کا سامنا ہے، کئی چیلنجز کا سامنا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کی اپنی شخصیت اور ان کی قیادت کے بارے میں کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. اور سب سے بڑا چیلنج بلاول بھٹو زرداری کو سندھ میں حکومت کی کارکردگی ثابت کرنا ہے، جو پچھلے 6 برسوں سے صوبے میں اقتدار میں رہنے کے باوجود خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکی. پچھلے کئی ہفتوں سے سندھ کے صحرائے تھر میں قحط، سوکھے اور بھوک کا غلبہ ہے. 40 سے زیادہ بچوں سمیت درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری BBC اردو کے تھر سے متعلق سوالوں کے جواب دینے سے کتراتے رہے، اور بالآخر انہوں نے جواب دیا بھی تو ساری ذمہ داری غربت پر ڈال دی. Thar is a manifestation of one of the many issues that plague Pakistan. Unfortunately, تھر ایک علامت ہے پاکستان کو لاحق بے شمار مسائل میں سے ایک کی. بدقسمتی سے میڈیا کے بعض لوگ ہمیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو تھر میں ہو رہا ہے وہ منفرد مسئلہ ہے، جس کی وجہ پچھلے وزرائے صحت کی نااہلی اور کرپشن ہے. مجھے اس سے اختلاف ہے. عوام کی حکومت اور جماعت وہ واحد جماعت ہے جس نے اس معاملے کو ٹیکل کیا ہے. روٹی کپ پر مکان is our founding principle. انشاءاللہ اگلی نسل غربت ختم کرنے میں کامیاب ہوگی. Generation will be the ones to eradicate poverty from Pakistan. پاکستان بلا شبہ شدت پسندی کے نرغے میں ہے اور اس کے خلاف لڑائی اولین حیثیت رکھتی ہے. لیکن اس لڑائی سے متعلق بیان بازی کسی بھی حکومت کو اس کے بنیادی کام یعنی عوام کو تعلیم، صحت، خوراک اور سلامتی فراہم کرنے سے مستثنا نہیں کر سکتی. جاوید سمرو، BBC نیوز، آکسفورڈ. پاکستان پیپلز پارٹی، بدلتے سیاسی حالات اور پارٹی کی نئی قیادت. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں BBC اردو سروس کے ثقلین امام. ثقلین، سیربین میں خوش آمدید. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں اب زیادہ لوگ سیاسی جماعتوں کے منشور سے متاثر ہو کر ووٹ دیتے ہیں یا پھر ان کی کارکردگی کو دیکھ کر؟ دیکھیے، جو گزشتہ انتخابات ہیں اور اس سے پہلے یعنی 2008 کے اور 2013 کے انتخابات دیکھے جائیں تو جس چیز نے طے کیا کہ کون سی پارٹی اقتدار میں آئے گی وہ تھی ان کی پرفارمنس، یعنی ان کی گورننس کیسی تھی یا کم از کم گورننس کی شکل کیسی دکھائے گی، ادراک کیسا بنایا گیا، چہرہ کیسا بنایا گیا. اگر نظریات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے عوامی نظریات کے زیادہ نعرے لگائے تھے، جبکہ PTI نے بھی تھے. لیکن زیادہ ووٹ اس لیے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو ملے تھے کیونکہ وہاں پہ شہباز شریف نے اور ان کی جماعت نے اچھی کارکردگی کی تشہیر اور
بظاہر جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ پورے کیے تھے۔ بلاول بھٹو صاحب سے جب پوچھا گیا کہ سندھ میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے تو انہوں نے کہا کہ حکومت پارٹی کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ اس آرگیومنٹ میں کتنا وزن ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے اگر آپ دیکھا جائے تو بلاول بھٹو کی اپنی حیثیت کیا ہے، ان کی اپنی حیثیت ساری کی ساری ایک بھٹو لیگیسی کی وجہ سے ہے، اور خود پیپلز پارٹی کیا ہے، یہ بھی ایک بھٹو کی لیگیسی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی آیا ذوالفقار علی بھٹو والی پیپلز پارٹی ہے، یا بے نظیر بھٹو والی پیپلز پارٹی، یا آصف علی زرداری والی پیپلز پارٹی ہے، یا اب یہ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی بن رہی ہے، لیکن لیگیسی ایک ہی ہے۔ تو اگر بلاول بھٹو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہ پارٹی نہیں ہے، میری یہ پارٹی ہے، تو پھر یہ جاننا چاہیے کہ بلاول بھٹو کی خود اپنی حیثیت کیا ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ اپوزیشن کے لیے جو سپیس ہوتی ہے وہ عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کے لیے کیا امکانات رہ جاتے ہیں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کے لیے ابھی بھی بہت امکانات ہیں، مطلب جو عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن نواز شریف کی جو طالبان کے بارے میں، شدت پسندی کے بارے میں جو پالیسیز ہیں اس میں پی ٹی آئی ان کے ایک ہی صفحے پر ہے، لیکن یہاں پر آ کے پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے کم از کم بیانات کی حد تک وہ نواز شریف اور عمران خان دونوں کے مخالف ہے۔ تو اگر پاکستان کی سیاست دیکھی جائے تو طالبان سے تعلقات اور طالبان کی مخالفت کے لحاظ سے پیپلز پارٹی ابھی بھی ممتاز ہے۔ ثقلین امام، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر لوگ ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر کس طرح کی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ علی حسن کھوسو میرپور خاص سے لکھتے ہیں، پاکستان میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا زوال لبرلزم نہیں ہو سکتا، پیپلز پارٹی عوام سے دوری کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ عمران خان بھلوال سے لکھتے ہیں، بہت حد تک پیپلز پارٹی کی حکومتی کارکردگی اور کچھ حد تک طالبان کی مخالفت اور ان کے خلاف فوجی آپریشن کی حمایت۔ اور عبداللہ چکزئی لکھتے ہیں، جناب آج کل تو پاکستان میں موقف کا زمانہ بالکل نہیں ہے۔ اور آج دیگر اہم موضوعات میں بھی سر فہرست شدت پسندی کا ذکر ہی ہے، لیکن عراق اور دولت اسلامیہ کے تناظر میں امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ مزید 1500 امریکی فوجیوں کو عراق بھیجنے سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ صدر اوباما نے CBS ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ پہلا مرحلہ طے ہو گیا ہے اور نہ صرف آگے بڑھتی ہوئی دولت اسلامیہ کو روکا جا چکا ہے بلکہ اب وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان پر حملہ کر سکیں۔ تفصیل کے ساتھ کاشف قمر۔ امریکی صدر کی طرف سے 1500 فوجیوں کی عراق میں تعیناتی سے وہاں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ یہ کہتا آیا ہے کہ عراق میں موجود امریکی فوجی دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف زمینی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ وہ عراقی افواج کی تربیت اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان امریکی فوجیوں کی عراق روانگی کے بعد امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ ایک نیا مرحلہ ہے۔ ایک بات واضح کر لیں کہ دولت اسلامیہ نہ صرف عراق بلکہ خطے کے لیے خطرہ ہے اور کل کو امریکہ کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اس نوعیت کا شدت پسند گروہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جو دہشت بھی پھیلاتا ہے اور لڑائی لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صدام حسین کے کئی سابق کمانڈر ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب جمعے کو گردش کرنے والی ان خبروں کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ امریکی جنگی جہازوں کے حملے میں شدت پسند تنظیم کے سربراہ ابو بکر البغدادی زخمی ہو گئے ہیں۔ کرد امریکہ کی سربراہی میں ہونے والے ان فضائی حملوں کے لیے شکر گزار ہیں، لیکن ساتھ ہی کردوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس خطرناک دشمن کو شکست دینے کے لیے دنیا کو مزید بہت کچھ کرنا ہوگا۔ کاشف خبر، BBC نیوز۔ شمال مشرقی نائجیریا میں پورٹسکم قصبے کے ایک اسکول میں اسمبلی کے دوران ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں کم از کم 47 طلباء ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ دھماکہ لڑکوں کے سائنس اور ٹیکنیکل اسکول میں ہوا۔ پولیس نے شک ظاہر کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم بوکو حرام اس دھماکے میں ملوث ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے انسداد بدعنوانی کے قوانین میں ترمیم کی ہے، جس سے پاکستان کے فاسٹ بالر محمد عامر کی ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی کا امکان بڑھ گیا ہے۔ نئی ترمیم کے تحت کھلاڑیوں کی پابندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ڈومیسٹک کرکٹ میں ان کے حصہ لینے کا فیصلہ مقامی کرکٹ بورڈز پر چھوڑ دیا گیا ہے۔
امریکہ اور یورپی یونین نے شمالی یوکرین میں ڈونیٹسک کے گرد جنگجوؤں اور اسلحے کی بڑھتی ہوئی تعداد پر خدشات ظاہر کیے ہیں۔ علاقے میں روس نواز باغیوں اور یوکرین کی فوج کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ یوکرین نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مصر بلکہ دنیا کے معروف ترین مجسمے کی 3 سال تک مرمت کے بعد اسے عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ مصر کے شہر گیزہ میں قائم ابو الہول نامی مجسمے کو 2010 میں مرمت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ابو الہول کا شمار دنیا میں پتھر سے بنے سب سے بڑے مجسموں میں ہوتا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ پاکستانی صارفین معیشت کے لیے اعتماد کا مظاہرہ کس طرح کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر معاشرہ قدامت پسند ہو مثلاً مصر تو جنسی آگہی پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ پاکستان میں نجی صارفین کی جانب سے خریداری میں گزشتہ 5 برسوں میں 130% اضافہ ہوا ہے، جبکہ صارفین کا معیشت پر اعتماد بھی بڑھا ہے۔ مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اسی خرید و فروخت کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کی کارکردگی اس سال کچھ حد تک بہتر رہی ہے، لیکن جب تنخواہوں میں اضافہ خاص نہیں ہوا اور افراط زر کی شرح بھی زیادہ ہے تو اس تضاد کی کیا وجہ ہے؟ عنبر شمسی کی رپورٹ۔ عظمیٰ اسحاق اپنے نئے گھر کے لیے نیا سامان دیکھنے آئی ہیں۔ ملازمت پیشہ ہیں اور ان کے شوہر بھی نوکری کرتے ہیں۔ الیکٹریسٹی فیلئر میں اس کی کیا پرفارمنس ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سہولت بچت سے زیادہ اہم ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جب میرے پاس اس طرح کی ایسیسریز یا اس طرح کے پروڈکٹس نہیں ہوں گی تو میں اپنی لائف کیسے گزار سکوں گی، اس لیے مجھے بہت ضروری ہے میرے لیے کہ یہ چیزیں میرے گھر میں اویلیبل ہوں جن سے میں شارٹ ٹائم میں ریزلٹس جو ہیں وہ اویل کر سکوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عظمیٰ کا خاندان ان 2 تنخواہوں والے گھرانوں میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے شہری مڈل کلاس طبقہ بڑی تعداد میں ٹی وی اور فریج جیسے مہنگے ساز و سامان خرید رہے ہیں۔ کئی سرکاری اور نجی جائزوں کے مطابق پاکستان میں صارفین اپنی اور ملک کے معاشی حالت کے بارے میں پر امید ہیں۔ پاکستان میں الیکٹرانک آلات کی خرید و فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود کہ افراط زر کی شرح زیادہ رہی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ بچت بھی کم کر پا رہے ہیں۔ اس رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی موبائل فون کمپنیاں بھی پاکستانی مارکیٹ کو اپنا ہدف بنا رہی ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوگوں کو فون کی قیمت اور اپنی آمدنی سے کوئی غرض نہیں۔ لٹریسی ریٹ آپ کو پتہ ہمارا یونو کم ہے، اس کی وجہ سے نا ایک بندے کو آپشن مل رہی ہوتی ہے جی میں نے اس میں مووی ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے یا لیٹ سے یہ ہوگا، وہ شاید اس مووی کے لیے 10,000 روپے خرچ کر دیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ملک کا نوجوان طبقہ بھی اس ترقی میں برابر کا حصہ دار ہے۔ جو ینگ پاپولیشن ہوتی ہے اس میں ایک جستجو ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر چیز خریدے، بہتر سے بہتر لائف سٹائل اپنائے۔ یہی وجہ ہے کہ افراط زر کے باوجود ہمارے ہاں کنزمپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ ہماری ایک ینگ پاپولیشن ہے۔ گھر میں نیا فریج آیا تو عظمیٰ کے بچوں کے چہروں پر رونق آ گئی۔ چاہے جو بھی طبقہ یا عمر ہو، اپنی طرز زندگی بہتر کرنے کی آرزو کس کو نہیں ہوتی۔ عنبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل youtube.com/BBC اردو پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں ان کے لیے اب ہم نے خصوصی پلے لسٹ بھی تیار کی ہے، ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر جن خبروں میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی شائع ہونے والی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا کا ریویو شامل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن یونس خان اور مصباح الحق کی سینچریوں کی خبر بھی بہت مقبول ہے۔ جنسی تعلقات کی آزادی، انسانی مراسم یا سیکس ایجوکیشن وہ موضوعات ہیں جن پر پاکستان کی طرح قدامت پسند عرب معاشرے میں بھی بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر اس ٹبو کو توڑنے کی ایک کوشش مصر میں چند آرٹسٹس نے ایک ایگزیبیشن کے ذریعے کی ہے۔ ان کے بقول اس کا مقصد یہ ہے کہ روایت کے برعکس نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ ان موضوعات سے متعلق مسائل پر کھل کر بات کر سکیں۔ دینا دباداش کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ارم عباسی۔
قدیم کہانیوں کے مطابق انسان نے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے سب سے پہلے انجیر کے پتوں کا استعمال کیا، مگر اس تصویر کے ذریعے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر انسان کو ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہونے والی یہ آرٹس ایگزیبیشن انسانی تعلقات، مراسم اور سیکس ایجوکیشن جیسے معاملات کے گرد گھومتی ہے۔ قدامت پسند عرب معاشرے میں ان پر بات نہیں کی جاتی، لیکن وداؤٹ بیریئرز نامی اس ایگزیبیشن میں حصہ لینے والے 13 آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ان معاملات پر کھلے عام بحث کی جائے۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کا تعلق شرم یا گناہ سے نہیں۔ اس ایگزیبیشن کے منتظمین ایک ویب سائٹ بھی چلا رہے ہیں جہاں نوجوانوں کو سیکس اور انسانی تعلقات سے متعلق واضح اور مصدقہ معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ یہ ایگزیبیشن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کا مقصد اس معاشرتی آزادی سے فائدہ اٹھانا ہے جو کسی حد تک نوجوانوں کو نام نہاد عرب سپرنگ سے حاصل ہوئی، اور وہ یہ کہ بغیر جھجک کے کھلے عام بحث کر سکیں۔ اس کے لیے منتظمین نے گرافیٹی آرٹ جیسے پاورفل میڈیم کا استعمال کیا ہے، اور خاص طور پر ایسے ملک میں جہاں نہ صرف سیاسی بلکہ معاشرتی مسائل کو بھی اجاگر کرنے کے لیے اسٹریٹ آرٹ موومنٹس مقبولیت حاصل کر رہی ہیں۔ ہم ایک بڑا منفرد کام کر رہے ہیں۔ یہاں انسانی تعلقات اور جنسی آزادی جیسے موضوعات پر کبھی کھل کر بات نہیں کی جاتی۔ شاید ہمیں 100% کامیابی حاصل نہ ہو، لیکن ہم کم از کم اس جانب توجہ تو دلا رہے ہیں نا۔ اس پر تو بات ہی کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس تنگ نظر محلے میں اس طرح کی تصویر کی نمائش بلا شبہ ایک جرأت مندانہ قدم ہے، مگر اصل کامیابی ان ٹیبوز کو توڑنے میں ہی پنہا ہے۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع بلاول بھٹو زرداری کی BBC سے خصوصی گفتگو تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور دنیا میں جاری شدت پسندی کے خلاف لڑائی بے خوف ہو کر لڑنی ہوگی۔ انہوں نے عالمی اور پاکستان کے مسائل پر بات تو کی، لیکن سندھ میں اپنی حکومت کی کارکردگی سے متعلق سوالات کے جواب دینے سے کتراتے رہے۔ خاص طور پر صحرائے تھر میں حالات کی ذمہ داری انہوں نے اپنی حکومت پر عائد کرنے سے انکار کیا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں، تبصروں، تجزیوں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔